اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل مسائل اور اہل بیت پہ۔ جیسا کہ تمامی لوگ جانتے ہیں کہ یہ دور حاضر وہ دور ہے کہ جس میں ہر مکلف، ہر بالغ و عاقل مرد و عورت کا مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا آج جو ویڈیو بن رہی ہے اور مسلسل جو ویڈیوز آئیں گی وہ اسی معاملات میں آئیں گی کہ انسان کو کیسے مسائل سے رغبت دلانی ہے، انسان کو کیسے سیکھنا ہے، کیونکہ سیکھے گا تبھی عمل کر پائے گا۔ تو کچھ آج مسائل ہیں جو احکام تقلید کے حوالے سے ہیں، کہ اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ کہ تقلید کی تعریف، یعنی تقلید کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ تقلید کی تعریف، تقلید کسے کہتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو لفظی معنی دیکھیں تو تقلید کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، باتوں کو ماننا، اتباع کرنا یا حکم کو ماننا۔ لیکن اگر اس کے معنی و مفاہیم پر غور کیا جائے اور اس کی اصطلاحی تعریف دیکھا جائے تو تقلید یعنی دین کے احکام میں کسی مجتہد یا فقیہ کے بتائے ہوئے مسائل پر بغیر اس کی دلیل جانے عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ کیوں عمل کرنے کا نام تقلید ہے؟ کیونکہ وہ تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب تحقیق کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ مجتہدین کرام کے بتائے ہوئے مسائل پر وہ عمل کرے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تقلید کس کی کریں حدیث کی روشنی میں، کیونکہ ہر مکلف کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ تقلید کس کی جائے، کس مجتہد کی جائے۔ تو دیکھیے مجتہدین کرام بہت سارے ہیں، فقیہ بہت سارے ہیں، لیکن ان فقیہوں میں، ان مجتہد میں ہم کیسے دیکھیں کہ کس کی تقلید کی جائے؟ تو آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام وصال الشیعہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِ مُخَالِفَةً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام وصال الشیعہ میں ارشاد فرماتے ہیں تقلید کے حوالے سے کہ فقہا اور مجتہدین میں سے جس شخص نے اپنے نفس کو بچا رکھا ہو، آپ دیکھیں کہ صائنن لنفسہ، جو اپنے نفس کو بچا رکھا ہو، اپنے دین کی حفاظت کر رکھا ہو، یعنی مخالفتاً حافظاً لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہو، وہ خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، یعنی وہ نہ کرے کہ جو نفس اس سے کہہ رہا ہو۔ اور چوتھی چیز ہے کہ خداوند متعال کے اوامر کی اطاعت کرنے والا ہو، یعنی جو بھی امر خداوند عالم ہے اس کی وہ اطاعت کرنے والا ہو، مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ اطاعت کرنے سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں اللہ کی جانب سے، چاہے واجبات کے معاملے میں ہو یا محرمات کے معاملے میں ہو، ان دونوں معاملات میں وہ واجبات کو انجام دے اور محرمات سے پرہیز کرے، یعنی جتنے بھی اس کے امر ہیں، حکم ہیں، اس کو مانتا ہو، اس کی اطاعت کرتا ہو۔ تو لہٰذا جب یہ ایسا وہ مجتہد یا فقہا کر رہے ہیں تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے۔ اب عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے۔ کب تقلید کرے؟ جب یہ چار شرط پائی جائے۔ پہلی شرط کہ اپنے نفس کو بچا کے رکھا ہو، دوسری شرط کہ اپنے دین کی حفاظت کر رکھا ہو، تیسری شرط کہ خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والا ہو، چوتھی شرط کہ خداوند متعال کے اوامر کی اطاعت کرنے والا ہو، مخالفت کرنے والا نہ ہو۔ جب یہ شروط پائے جا رہے ہیں تب انسان اس مجتہد کی تقلید کرے، یعنی جن میں چار شرطیں پائی جائیں۔ چار شرطیں ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تقلید کن افراد پر واجب ہے، کیونکہ کوئی بھی مکلف بالغ و عاقل انسان جب سینہ بلوغ تک پہنچ جاتا ہے تو یہی سوچتا ہے کہ اب کیا کریں، مسائل کس کے مسئلے پر عمل کریں۔ تو یہ سوال ہے کہ تقلید کن افراد پر واجب ہے۔ تو اس کا جواب دیکھیں کہ ہر مکلف مطلب ہوتا ہے بالغ و عاقل، جو بالغ بھی ہو جائے عاقل بھی ہو جائے، مرد و زن پر تقلید واجب ہے۔ تقلید واجب ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مجتہد نہ ہو۔ اگر مجتہد نہیں ہے
پہلی شرط مجتہد نہ ہو، دوسرا احتیاط پر عمل نہ کر سکتا ہو، احتیاط پر بھی عمل نہیں کر پا رہا ہے، مجتہد نہ ہو مطلب قرآن اور احادیث کی روشنی سے وہ مسائل کو حاصل نہ کر پا رہا ہو۔ دوسری شرط کہ احتیاط پر عمل نہ کر سکتا ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو بھی وہ فعل انجام دے رہا ہے، شریعت کے جس حکم کو انجام دے رہا ہے، اس کا کوئی بھی عمل، شریعت کا کوئی بھی عمل مجتہدین کرام کے بتائے ہوئے احکام کی مخالفت نہ کر رہا ہے۔ یعنی کوئی مجتہد کسی مسئلے کو حرام کہہ رہا ہے اور وہ شخص اس مسئلے کو حلال سمجھ کے عمل کر رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ تو احتیاط پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کر رہا ہے کسی مجتہد کے مسائل کے مخالفت نہ کر رہا ہے۔ اگر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں، مگر مجتہد نہ ہو اور احتیاط پر عمل نہ کر سکتا ہو، اگر یہ دو شرط نہیں پائی جا رہی ہے تب جا کے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تقلید اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی جب یہ دو شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں تب اس کے اوپر تقلید واجب ہوگی۔ اگر دو شرطیں پائی جا رہی ہیں، اگر مجتہد ہے تو تقلید واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنے مسائل پر عمل کر سکتا ہے، مسائل کو حاصل کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے، یا پھر احتیاط پر عمل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ مخالفت مجتہدین اور فقہا کی مخالفت نہیں کر پا رہا ہے، یعنی جو بھی وہ عمل انجام دے رہا ہے وہ مجتہد اور فقہا کے مسائل کی مخالفت نہیں کر رہی ہے، مطلب وہ اس طریقے سے مسائل پر عمل کر رہا ہے، تو ایسا شخص احتیاط پر عمل کرے گا، پھر اس کو تقلید نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر مجتہد بھی نہیں ہے اور احتیاط پر عمل نہیں کر پا رہا ہے تو ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ تقلید کرے، یعنی اس شخص پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دونوں لوگوں پر تقلید واجب ہو جاتی ہے۔ تو تقلید کب واجب ہے؟ کہ جب مجتہد نہ ہو اور احتیاط پر عمل نہ کر پا رہا ہو، تو چاہیے کہ ایسے فقیہ یا مجتہد کی تقلید کرے جو اپنے زمانے میں عالم ہو، یعنی اپنے زمانے میں سب سے بہترین حکم دینے والا ہو، سب سے بہترین احکام پر عمل کرنے کی دعوت دینے والا ہو، تو اس شخص کی انسان تقلید کرے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ فقط والسلام والحمدللہ رب العالمین۔